الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یاد کر لیا ہوگا اچھی طرح سے، محنت کر کے عبارت ترکیب بھی نکالی ہوگی، آگے ترجمہ نکالنے کی کوشش کیا کریں، آپ خود ہی سبق نکال کر آئیں کریں خود ہی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک کا تو نکال کر آئیں کریں۔ ابو حنیفہ عن عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو حنیفہ عبد الرحمن بن ہرمزی، یہ لفظ ہے ہرمزی الاعرجی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر جو پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلامیہ پر، دین پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پس اس کا باپ اس کو یہودی بناتا ہے اور اس کو نصرانی بناتا ہے۔ قیل فمن مات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو بچہ مر جائے، صغیر چھوٹی عمر میں مر جائے یا رسول اللہ، قال اللہ عالم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما کانوا عاملین، بسبب اس کے جو وہ عمل کرے گا، یعنی کہ جس طرح کا وہ عمل کرے گا اسی طرح کی وہ پائے گا، یعنی کہ یہ رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اس میں نا یہ اختلاف ہے کہ جو بچہ چھوٹی عمر میں مر جائے اس کے لیے کیا ہے۔ بعض جو امام شافعی، امام اعظم کا علیحدہ مذہب ہے، لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ نا جو بندہ بھی چھوٹی عمر میں مر جائے نا، تو بعض کہتے ہیں امام اعظم وہ تو سکوت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول نے یہ اس طرح فرمایا، اسی وجہ سے انہوں نے سکوت اختیار کیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ بعض کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، بعض کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور بعض کہتے ہیں وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر وہ رہیں گے، کافروں کے نابالغ بچے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں رہیں گے تو صحیح، لیکن وہ کیا کریں گے، وہ مسلمان بچوں کی خدمت کریں گے، رہیں گے جنت میں لیکن مسلمان بچوں کی کیا کریں گے، خدمت کریں گے، یہ بعض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ اتنا ہی یاد کر لیں۔ آگے ابو حنیفہ تھا عن ابی زبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ ابو زبیر سے، وہ جابر سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مجھے حکم دیا، ان اقتلا ناسا، کہ میں جہاد کروں تمام کافروں سے، الناس تمام کافروں سے جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جو شخص یہ کہہ دے، آسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اس نے بچا لیا مجھ سے اپنے خون کو اور اپنے مال کو، یعنی کہ اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو بچا لیا، إِلَّا بِحَقِّهَا، مگر اس ہی کی شریعت کے ساتھ، وَحِسَابُهُمْ، اور اس کا حساب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، یعنی کہ اس کا جو حساب ہے وہ رب تعالیٰ پر ہے۔ اس سے مراد یہاں پر جو تعزیت ہے نا، تعزیت یعنی کہ الا بحقھا سے مراد ہے کہ تعزیت اور شرعی حدود ان پر لاگو کی جائے گی، یعنی کہ جس طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ لی جائے گی، زنا ہے تو زنا کی سزا قصاص لیا جائے گا، اسی طرح تمام اس پر مسلمانوں کی حدود بھی لاگو ہوں گی جو اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے ٹیکس لیا جائے گا اور ساتھ میں ساری چیزیں بھی لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، اور نا صبح نا آپ نا تلخیص المفتاح بھی لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ کون سی کتاب؟ تلخیص المفتاح کتاب بھی آپ نے صبح لے کر آنی ہے،
کل سے ہم انشاءاللہ سے وجل وہ بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے. آگے نکالو اصول الشاشی کا. اصول الشاشی کا ہے وَأَمَّا مقتدا یعنی کہ اقتداء النص یہاں سے بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِ، وہ اقتداء النص زیادتی ہے نص پر زیادتی ہے کہ نہیں متحقق ہوتی نص کا معنی ثابت ہی نہیں ہوتا مگر زیادتی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. گویا کہ ہوتی ہے اس کی اقتداء، گویا کہ وہ خود تقاضا کرتی ہے کہ اس معنی میں کیا کیا جائے، زیادتی کی جائے تاکہ صحیح ہو جائے اس کی زیادتی میں اس کا معنی، اس کی زیادتی کرنے سے اس کا معنی صحیح ہو جائے، اس وجہ سے اس معنی میں زیادتی کی جاتی ہے. یعنی کہ اقتداء النص زیادتی کو ہی کہتے ہیں. اگر زیادتی کا لحاظ نہ کیا جائے تو معنی ثابت ہی نہیں ہوگا. مثال فی الشرعیات، اس کی مثال قولو انت طالق، تو طالق ہے. اب کوئی مرد اپنی عورت کو کہتا ہے انت طالق، اب کہ تو طلاق والی ہے. اب طلاق والی کیسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ طلاق دی نہیں تو طلاق والی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو طلاق والی کیسے کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا اس کا معنی صحیح کرنے کے لیے ہمیں زیادتی کرنی پڑے گی. عبارت میں زیادتی کرنے پڑے گی، زیادتی ہمیں عبارت نکالنے پڑے گی. اور عبارت ہم نکالیں گے کہ طلقتکی طلاقا انت طالق، میں نے تجھے طلاق دی اے طلاق والی. لہٰذا اب معنی واضح ہو گیا، میں نے تجھے طلاق دی اے طلاق والی. اسی کو اقتداء النص کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اقتداء النص کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہم نے یہ عبارت کو نکالا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انت طالق یہ عورت کی صفت ہے، طلاق والی ہونا. اب کیا ہے؟ صفت ہے. صفت موصوف کا تقاضا کرتی ہے کہ صفت کے ساتھ موصوف بھی ہو. اب موصوف کے لیے ہمیں عبارت نکالنی پڑی جو کہ اقتداء النص ہے. فَإِنَّ پس بے شک یہ صفت ہے عورت کی، مگر بے شک صفت تقاضا کرتی ہے موصوف کی. گویا کہ موصوف موجود ہے اقتداء النص کے طریقے کے ساتھ موجود ہے. اور جب کہا آتک عبدک، آتک تو آزاد کر اپنے غلام کو میری طرف سے، انی میری طرف سے بِأَلْفِ درہم 1000 درہم کے بدلے. اب کسی شخص نے دوسرے شخص کو کہا کہ تو اپنا غلام کو آزاد کر دے میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے. اب اگر وہ آدمی کہہ دیتا ہے، زید نے عمر کو کہا کہ میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے غلام آزاد کر دے. عمر نے کہا تک تو میں نے آزاد کیا، تو آزادی ہو جائے گی، غلام آزاد ہو جائے گا اور عمر پر زید پر 1000 روپیہ واجب ہوگا. اور اسی غلام سے وہ کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے، فقال آتقت، پس کہا آتقت واقع ہو جائے گی آزادی عامر سے، واجب ہوگا اس پر 1000 درہم واجب ہوگا. اور اگر ہو عامر نیت کرنے والا اس کے ساتھ کفارے کی تو واقع ہو جائے گی اس سے نیت بھی. یعنی کہ اگر زید اس غلام آزاد کرنے سے یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس غلام آزاد سے مراد میں کفارہ ادا کر رہا ہوں، تو وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. وَلِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ بے میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے. بے میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول ہوتا ہے. اب نہ ایڈوانس ہے نہ قبضے ہے، پھر بے ثابت کس طرح ہو سکتی؟ نہ اس نے پیسے دیے ہیں نہ ایجاب اور قبول کیا ہے، تو پھر یہ بے ہوئی نہیں تو غلام آزاد بھی نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبارت اقتداء النص ہے. یہ عبارت کیا ہے؟ اقتداء النص ہے، یعنی کہ زیادتی کا تقاضا کرتی ہے. تو ہم عبارت یہاں پر زیادتی والی نکالیں گے. آتکہ انی بِأَلْفِ درہم، اس کا قول آتکہ انی بِأَلْفِ درہم تقاضا کرتی ہے اس کے معنی کا، اس کے قول کے معنی کا. وہ ہے یہ بیع ہو، تو بیچ مجھ کو 1000 درہم کے بدلے.
پھر تو ہو جا وکیل آزاد کرنے کے ساتھ، پس میں نے آزاد کیا اس سے، یعنی کہ یہ عبارت بن جائے گی، یہ عبارت بن جائے گی جو کہ یہ ابتداء النص ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول یہاں پر ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ عبارت اس کی معذوف ہے، آتک انی بی الف درہم کی عبارت بھی آگے والی بھی انی بی الف ثم کن وکیل بالاتفاق، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تو اس کو مجھے بیچ 1000 درہم کے بدلے، پھر تو میرا وکیل ہو جا آزاد کرنے میں، تو پھر تو آزاد کر دے، پھر تو آزاد کر دے۔ تو لہٰذا یہاں بے اقتداء النص کے طریقے پر ثابت ہوئی، کس پر؟ اقتداء النص کے طریقے پر ثابت ہوئی۔ رہی بات ایجاب اور قبول کی، ایجاب اور قبول کی بات رہے تو یہ بے کے رکن ہے، بے کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ ایجاب اور قبول کرنا بے کا رکن ہے ایک، اور جو شے کا رکن ہوتا ہے وہ شے میں داخل ہوتا ہے، لہٰذا بے ہو گئی تو اس میں ایجاب و قبول بھی ہو گیا۔ بے کا جو رکن ہے وہ بے میں داخل ہوتا ہے، تو جب بے ہو گئی تو ایجاب و قبول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پس ثابت ہو گئی بے ابتداء کے طریقے کے ساتھ، پس ثابت ہو گیا قبول اسی طرح، کیونکہ وہ رکن ہے بے کے باب میں، بے کے باب میں کیا ہے؟ وہ رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا، والخلوۃ بلا مرد احدہما وحید ونفاس واحرام وصوم فرد کالوطء، اور خلوت سیہ یہ بھی مہر کو واجب کرتی ہے، مہر کو واجب کرتی ہے۔ خلوت سیہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد جو آپس میں شادی کر نکاح کیا ہو، وطی نہ کی ہو، کوئی ایسے کمرے میں ہو جو خلوت سیہ ہو، یعنی کہ وطی سے مانے نہ ہو، وطی سے مانے نہ ہو، وہ بھی کیا کرتی ہے؟ وطی سے مانے نہ ہو وہ بھی مہر کو واجب کرتی ہے، بلا مرض کے ان دونوں میں سے ایک، اور حیض اور نفاس اور احرام اور روزہ فرضی وطی ہی کی طرح ہے، یعنی کہ ہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض بھی نہ ہو، کوئی حیض والی صورت بھی نہ ہو، نفاس والی صورت بھی نہ ہو، احرام بھی بندہ نہ ہو، روزہ فرضی بھی نہ ہو، تو یہ وطی کو یہ خلوت سیہ کو واجب نہیں کرتی۔ خلوت سیہ وطی کی طرح ہوتی ہے، اگر مرض ہوگی، مرد یا عورت بیمار ہو، یا پھر حیض ہو یا نفاس ہو، یا پھر احرام بندہ ہو یا روزہ ہو، تو یہ اس حالت میں اگر خلوت سیہ بھی ہو جائے پھر بھی اس کو وطی کی طرح نہیں کہیں گے، اگرچہ مجبوبن ہو یا انینن ہو یا خصی ہو، یعنی کہ یا جس کا مقطوع الذکر ہو، یعنی کہ ذکر کٹا ہوا ہو یا نامرد ہو، وہ اس کی بھی خلوت سیہ واجب ہو جائے گی، اور واجب ہوگی عدت اس میں بھی خلوت سیہ ہو گئی تو اس میں بھی عدت واجب ہوگی، یعنی کہ عدت وہ گزارے گی، اگر طلاق دے دیتا ہے خلوت سیہ کے بعد وہ عدت گزارے گی، عدت واجب ہوگی۔ اور مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے، مگر فرض کیا ہو وطی سے پہلے، یعنی کہ متا فرض ہوتا ہے ہر مطلقہ کے لیے، مگر جس نے وطی سے پہلے خود ہی مہر کو کیا کر دیا ہو، بھئی یہ کہے کہ میں مہر نہیں لیتی، طلاق سے پہلے اگر خود ہی کسی نے کہا کہ میں مہر نہیں لیتی، اس کے علاوہ ہر مطلقہ کو متا دینا مستحب ہے، اور وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلقہ موتوہ جس کا مہر معین نہ ہو، یعنی کہ مطلقہ ہو وطی بھی کی ہو مہر معین نہ ہو، اس کو متا دینا بھی مستحب ہے، اور مطلقہ موتوہ یعنی کہ مطلقہ موتوہ وطی کی ہو مہر معین ہو، اس کو متا دینا بھی مستحب ہے، چادر اوڑھنی یہ بھی دینا، اور مطلقہ غیر موتوہ مطلقہ ہو وطی نہ کی ہو جس کا مہر معین ہو، ان کو متا دینا مستحب ہے۔ وَيَجِبُ مَہر مِثْلِ فِي الشِّغَارِ، اور واجب مہر مثلی شغار میں بھی مہر مثلی واجب ہے۔ شغار کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کی اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس بہن یا بیٹی کا مہر نہیں لے گیا، مہر یا
بیٹی کا یعنی کہ کوئی مرد ہے وہ اپنی بہن کا نکاح کراتا ہے یا بیٹی کا نکاح کراتا ہے، شرط لگا دیتا ہے کہ میں مہر نہیں لوں گا، تو تب بھی مہر مثلی واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آزاد زوج کا خدمت کرنا 1 سال کے لیے خدمت کرنا اور تعلیم قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، تب بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نا عورت کی نا 1 سال تک خدمت کروں گا، مہر نہیں دوں گا، تو تب بھی مہر مثلی واجب ہوگا۔ اگر کہتا ہے کہ میں قرآن پاک سکھاؤں گا، مہر نہیں دوں گا، تو تب بھی مہر واجب ہوگا۔ اور اس کے لیے اس کی خدمت اگر غلام ہے تو پھر اس کی خدمت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اگر قبضہ کر لے 1000 درم پر مہر میں سے 1000 درم پر قبضہ کر دے اور ہبہ کر دے اس کے لیے، پھر ہبہ کر دے، پس طلاق دے دے وطی سے پہلے، تو وصول کرے گا اس پر نصف کو وصول کرے گا۔ یعنی کہ مرد نے نا عورت سے شادی کی، عورت کو نا 1000 درم نہ دیے، عورت نے 1000 کو قبضہ کر لیا، اپنی مٹھی میں پکڑ لیا، قبضہ کرنے کے بعد پھر مرد کو نا وہ ہبہ کر دیے، تحفہ دے دیے، مرد کو کیا کیا؟ تحفہ دے دیے، ہبہ کر دیا۔ اب وطی سے پہلے اگر مرد طلاق دے دی تو مرد اس سے 500 درہم لے گا، مرد اس سے 500 درہم لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وطی سے پہلے، دخول سے پہلے طلاق دے تو 500 درہم واجب ہوتے ہیں، لہذا وہ 1000 اس نے پہلے دیے تو وہ 500 اپنے واپس لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس نے ہبہ کیا تھا وہ تو تحفہ دیا تھا، وہ تو علیحدہ معاملہ ہے، اور جو نکاح ہوتا ہے اس میں عقد کرتا ہوتا ہے، یعنی کہ عقد کیا جاتا ہے، عقد دنانیر اور درہم کے بدلے میں ہوتا ہے، یہاں پر عقد نہیں ہوا بلکہ تحفہ دیا گیا، اسی وجہ سے وہ 500 درہم دے گا، اور جو وہ اس نے 1000 دیے وہ تو تحفہ کے بدلے۔ اور اگر نہ قبضہ کیا 1000 پر یا قبضہ کر لیو نصف پر اور ہبہ کیا 1000 یا ہبہ کیا عوض مہر کے عوض قبضے سے پہلے یا اس کے بعد، پس طلاق دے دی وطی سے پہلے، تو نہیں وصول کرے گا اس پر کچھ بھی۔ یعنی کہ اگر 1000 پر قبضہ نہ کیا یا ہبہ کر دیے، یا 1000 پر قبضہ نہ کیا یا قبضہ تو کیا لیکن نصف پر قبضہ کیا، آدھوں پر قبضہ کیا، اور ہبہ کر دیے 1000 درہم ہبہ کر دیے، یا ہبہ کیے عوض مہر یعنی کہ جو سامان ہو وہ اس نے ہبہ کر دیا قبضے سے پہلے ہبہ کر دی یا قبضے کے بعد ہبہ کیا سامان، تو پس طلاق دے دی وطی سے پہلے، تو پھر یعنی کہ ایک مرد ہے عورت سے شادی کرتا ہے، عورت کو 1000 پہ مہر معین ہوتے ہیں، اب 1000 دیتا نہیں ہے یا 500 دیتا ہے 500 دیتا ہے یا پھر کچھ سامان دیتا ہے، مہر میں کچھ سامان دیتا ہے، وطی سے پہلے دیتا ہے، قبضے سے پہلے دیتا ہے یا بعد میں سامان دیتا ہے۔ اب قبضے سے پہلے یا بعد میں اس نے ہبہ کر دیا، عورت نے کہا کہ میں نہیں لیتی، تو اب طلاق دے دی وطی سے پہلے، تو پھر مرد کوئی چیز وصول نہیں کر سکتا عورت سے، کیونکہ ابھی تک عورت نے قبضہ ہی نہیں کیا، پہلے ہی ہبہ کر دیا، جب قبضہ کرے گی تو پھر وصول کرنے پڑیں گا، جب قبضہ نہیں کیا تو پھر وصول نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور اگر نکاح کیا اس نے 1000 درہم کے بدلے، اس شرط پر کہ نہیں اس کو لے کر جائے گا وطن سے، یا اس شرط پر کہ نہیں شادی کرے گا اس پر، اللہ یتزوج علیہ، شادی نہیں کرے گا اس پر، او علی 1000 یا 1000 پر اگر رہے گا اس کے ساتھ، اور 2000 پر اگر اس کو لے گیا فَإِن وَفَّى، پس اگر پورا کیا اور لے گیا تو پس اس کے لیے 1000 ہے ورنہ مہر مثلی ہے۔ یعنی کہ ایک مرد نے نہ شرط لگائی کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں نا تجھے یہیں رکھوں گا، اگر میں تجھے یہیں رکھا تو 1000 روپے دوں گا مہر، اگر باہر لے کر گیا تو پھر 2000 دوں گا۔ اب اگر اس نے یہیں پر رکھا تو 1000 روپے دے گا، اور اگر وہ لے کر چلا جاتا ہے باہر یا اس پر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے
تو پھر مہر مثلی دے گا. پھر کیا دے گا؟ مہر مثلی دے گا. مہر مثلی دے گا یعنی کہ ایک مرد نے شرط لگائی کہ میں نا تجھے نکاح کرتا ہوں، تجھے اگر میں یہیں رکھوں اسی وطن میں تو میں 1000 درہم دوں گا، اگر میں یہاں سے باہر لے جاؤں تو 2000 دوں گا. اب اگر وہ یہیں پر رکھے تو 1000 روپے دے گا، اگر یہاں سے باہر لے کر چلے جائے گا تو پھر وہ مہر مثلی دے گا. یعنی کہ مہر مثلی سے مراد وہی جو معین مہر ہے 2 تولے 7.5 ماشے کی رقم، ٹھیک ہے نا، اتنا دے گا، زیادہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا، اگر شرط پوری نہیں ہوئی تب بھی. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، پڑھا سن کو.